الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین عالم الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارض والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی آلہ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ دائمۃ باقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار کی ہے، الحمدللہ ہم جتنی بھی اس کی حمد و ثنا کریں کم ہے، اس کی تعریف کریں کم ہے، اس کے ذکر کو زندہ اور باقی رکھیں تاکہ وہ ہماری نعمتوں میں اضافہ کریں۔ وہ پروردگار جس نے موسموں کو رکھا ہے کہ دیکھیں اگر ہمیشہ ہی گرمی ہوتی تو زمین پھٹ جاتی، ہمیشہ ہی ٹھنڈک ہوتی تو بہت سے اناج نہیں ہوتے اور انسان کی ہڈیاں جو ہیں کمزور ہو جاتی۔ بارش جیسی نعمت نہیں رکھتا، باران جو رحمت ہے، بارش رحمت نازل فرما کر ہم بندوں پر اپنی رحیمیت کا اظہار کیا۔ وہ پروردگار جس نے ہم کو اشرف مخلوق بنایا، عقل دی، ہم نے حق اور باطل کو جاننے کے لیے اچھا اور برا سمجھنے کی صلاحیت رکھی۔ اب یہ حضرت انسان ہے کہ اگر اچھائی دیکھتا ہے، اچھائی کو قبول کرتا ہے تو صاحب عقل کہلاتا ہے، اور اگر اچھائی کو نظر انداز کر کے برائی کو اپناتا ہے تو وہ خود اپنے آپ کو پست ترین طبقے میں پاتا ہے۔ ایک سلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس یہ ہم کوشش کریں۔ محرم میں بہت گرمی تھی، اب دیکھیں آج موسم کیسا ہو گیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پل میں جب فضا بدل سکتا ہے تو ہمارے حالات بھی بدل سکتے ہیں۔ آج شیعہ ہر جگہ ظلم و جور کا شکار بنے ہوئے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، آج بھی مظلوم ہیں شیعہ، آج بھی ان کے اوپر ایک سے ایک حملے ہو رہے ہیں، مگر پروردگار کہتا ہے میرے ذکر کو باقی رکھو، میں تم کو بھی باقی رکھوں گا۔ اگر ہم واقع کربلا کو ہی نظر میں رکھیں تو کربلا میں 72 نے شہادت دی، یعنی سارے شہید ہوئے، مگر الحمدللہ آج ہر جگہ حسین 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 ہوتے ہوئے لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہر شہر میں نظر آتا ہے۔ اور جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، ان پر ظلم ڈھایا، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ تو یعنی اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت معجزہ ہے۔ ہم پر غم پڑتا ہے، مصیبت آتی ہے، کتنی بھی بڑی مصیبت آئے، بہت ہی روتے ہیں، بہت ایسا ہوتا ہے اب زندگی ختم ہو گئی، مگر جب وہ مصیبت چلی جاتی ہے تو ہم سب بھول جاتے ہیں، پھر ہم کو کہاں رونا آتا ہے۔ مگر امام حسین علیہ السلام کا واقعہ دن بھر میں کتنی بھی مجلسیں ہوں، جب مصائب ہوتا ہے تو خود بخود ہماری دل میں ایسی کہتے ہیں نا کہ اتنا رنجیدہ دل ہو جاتا ہے، اگر ہم اس کو محسوس کریں اور خود بخود آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو سمجھ لیں ہم گنہگار ہیں، شاید امام حسین علیہ السلام نے ہمارے آنے کو قبول نہیں کیا ہے۔ آنکھوں میں گریہ آنا بھی، کیونکہ اس گریہ کی فضیلت ہے۔ اگر مکھی کے پر کے برابر، امام کہہ رہے ہیں مکھی کے پر کے برابر اگر آنکھ میں آنسو آ گئے تو تمہارے گناہ معاف ہو گئے۔ یعنی یہ کتابوں میں علماؤں نے اس کے اوپر اپنے اماموں سے رجوع کیا ہے، معتبر روایتوں میں سے ہے، معتبر حدیثوں میں سے ہے۔ جس نے حسین کی زیارت کی گویا اس نے رسول اللہ کی زیارت کی۔
انہیں اتنی فضیلت کس درجے ملی ہے. امام حسین علیہ السلام معمولی ہستی نہیں تھے. آج ان کے ذکر میں شامل ہونا بھی ایک بہت بڑا شرف ہے، ایک توفیق الہی ہے. لیکن نیک کام کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اس توفیق کو جو قبول کرتا ہے وہ نیکیاں کرتا ہے. مگر لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا تو ہم سے گناہ ہو گیا. نہیں جی، اللہ گناہ کرنے میں ہم کو کوشش کرتا ہے یہ گناہ نہ کرے. وہ سارے وسائل دے دیتا ہے یہ گناہ نہ کرے. پھر بھی انسان اگر گناہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ پھر اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے. اب جب انسان کو اس کے حوالے کر دے گا، بقول ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کرتے ہیں کہ پروردگار تو کبھی بھی مجھے میرے حوالے نہ کرنا. ایک پل کو بھی اگر تو نے مجھے میرے حوالے کر دیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. کون کہہ رہا ہے؟ معصوم امام کہہ رہے ہیں. اگر ہم کو خدا نہ خواستہ ہمارے پاس آج جو بھی ہے وہ بڑھ رہا ہے تیزی سے، جو بھی چیز ہے اگر تیزی سے دولت بڑھ رہی ہے تو ہمارے امام کہتے ہیں دیکھو اپنی روزی کو دیکھو، کیونکہ جو حلال رزق کماتا ہے وہ آج غریب ہو کے کل امیر نہیں بن سکتا ہے. اگرچہ اس میں حلال میں حرام مل جائے گا بہت تیزی سے وہ امیری کی طرف جائے گا. یعنی کتنا اسلام مذہب جو ہے ہم کو باریکی سے ایک ایک چیز باریکی سے بیدار رہ کر سمجھا رہے ہیں. کیونکہ ہمارے لیے حساب ہے، ہم کو حساب دینا ہے. کس چیز کا حساب دینا ہے؟ جو ہم نے زندگی میں کیا ہے. اسلام وہ مذہب ہے کہ جو انسان بن کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ تعلیم گاہ ہماری مجالس ہے. اس لیے مجلسوں میں ہم کوشش کریں کہ مولاناؤں کی بھی، ذاکرہ اور ذاکر کی بھی ذمہ داری ہے کہ اسلام کی تاریخ کو سمجھائیں، اسلام کی تاریخوں کو بتائیں. اسلام خالی رسول اللہ نہیں لائے، یہ وہی اسلام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام لائے تھے. آدم علیہ السلام کے بعد جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ علیہ السلام، جتنے انبیاء، یہ اولو العزم نبی، تمام انبیاء نے اپنی امت سے ظلم سہا ہے. مگر ایک ہی چیز، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو اور میں اللہ کا رسول ہوں. ہر نبی نے کہا عیسیٰ روح اللہ. جب تم نے کہا لا الہ الا اللہ تو کہو عیسیٰ روح اللہ. مگر جس نے تصدیق کر دی وہ مسلمان ہو گئے اور جس نے نہیں کی وہ کافر ہو گئے. تو بس یہی چیز حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے ٹائم پہ بھی کفار قریش تھے جو پوری طرح سے جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ ہیں، کیونکہ آج جناب زینب سلام اللہ علیہا کا تابوت ہے. کل جن کی دادی کا کچھ تھوڑا سا، کیونکہ بنی ہاشم سے ہمیشہ بنی امیہ نے ٹکراؤ کیا. ہر وقت میں بنی ہاشم کا ہر نیک فرد ہمیشہ سے بلند و بالا درجے پر تھا، اور بنی امیہ نے اسی لیے ان سے حسد کیا. یہاں سے جنگ نہیں تھی، عبد مناف سے دشمنی چلی آ رہی تھی. اور بنی ہاشم وہ تھے کہ جو خوبصورت بھی تھے، باوقار تھے، اللہ کے نمائندے تھے. اللہ نے ان کو وہ مرتبے عطا کیے تھے کہ جو سوچ سے بھی باہر تھے. تو انہی میں اگر جناب زینب کی دادی جناب فاطمہ بنت اسد ہے تو ان کی نانی جناب خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب ہیں. ایک سلوات پڑھتے ہیں. کچھ چیزیں انسان کو نسلوں میں ملتی ہیں. یہ چیزیں بنے ہم لوگ یہ دیکھ لیں
کہ اگر ہم میں ہمارے بچوں میں نہیں آیا، پوتا پوتی نواسا نواسی میں آئے گا نہیں، تو ان کے بچوں میں 7 پشتوں تک چلتا ہے یہ سلسلہ۔ اسی لیے تو کہا گیا نا کہ نسلیں پاک رکھو۔ نسلیں اگر پاک ہوں گی تو کہیں سے پھر گناہوں کا خطرہ نہیں رہنا۔ ہم سب غیر معصوم ہیں۔ اگر انسان نے کوئی غلطی کی ہے تو دیکھیں وہ غلطی کہاں تک کہ وہ گناہ کتنا اس کا اثر ہے، اس اثر کے مطابق وہ منتقل ہوتا ہے اور اس کا عذاب ہماری اولاد در اولاد تک جائے گا۔ اگر انسان نے اچھائیاں کی ہیں تو اس کا ثواب اولاد در اولاد تک جائے گا، یعنی یہ میراث میں۔ تو جناب خدیجہ کی اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو جناب خدیجہ کی قبیلے میں یعنی قریبی میں نجومی تھا۔ جب رسول اللہ کو اس نے دیکھا جاتے ہوئے، اس کی نگاہ پڑی تو اس نے جناب خدیجہ سے کہا اگر برا نہ مانو تو یہ جو جا رہا ہے جوان اس کو بلاؤ۔ تو جناب خدیجہ نے بلوایا۔ اس نے دیکھا وہ نجومی تھا اور ایسا ویسا نہیں تھا، بہت قابل تھا، بہت پڑھا لکھا تھا، ساری کتابوں کا عالم تھا۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ کو اعتراض نہ، اور جب جو انہیں نشانیاں دیکھ رہا ہے وہ مبہوت ہوتا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ آپ اپنی قمیص اتار کے مجھے اپنی پشت بتائیے۔ رسول اللہ نے قمیص اتاری، پشت دیکھی، اب ایک دم محو حیرت۔ رسول اللہ چلے گئے۔ وہ کہتا ہے یقیناً یہی وہ شخص ہے جو اللہ کا آخری نبی ہے اور اس کی شریعت جو ہے قیامت تک کے لیے رہے گی۔ جو اوصاف ہم نے پڑھے وہ سارے اوصاف اس میں آ گئے، اور جو اس کے ساتھ بن جائے گا اس کی نجات ہے۔ اب جناب خدیجہ نے اس کی بات یعنی ایسا اپنے دل میں بسایا۔ اگر صاحب عقل عورت ہوتی ہے تو دولت نہیں دیکھتی ہے، مرتبے کو دیکھتی ہے، علم کو دیکھتی ہے، اس میں کون سی صفات ہیں جو اللہ سے قریب لے جاتی ہیں۔ اسی لیے تو کہا ہے نا علماء کا چہرہ دیکھو، علماء کی صحبت میں بیٹھو۔ اگر علماء کی صحبت میں بیٹھے گا انسان تو اچھے علم سے بہرہ مند ہوگا، فیضیاب ہوگا۔ بروں کی صحبت میں بیٹھیں گے برائیاں آئیں گی ہمارے ساتھ، اور ماحول کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو جناب خدیجہ نے اتفاق سے ان کے چچا زاد بھائی ہیں ورقہ بن نوفل۔ ورقہ بن نوفل نے کہا میں دیکھ رہا ہوں جو آثار میں نے پڑھے ہیں وہ نبی آ گیا ہے۔ اب جناب خدیجہ نے محسوس کیا جو تھا وہ صحیح تھا۔ اب جناب خدیجہ نے بتایا کہ خدیجہ میں یہی چاہوں گا کہ تم اس کی زوجہ بنو۔ ملکۃ العرب تھی، کوئی عرب میں تاجروں میں ان کے برابر تھا ہی نہیں۔ 80,000 اونٹ تجارت ہوتی تھی، 80,000 اونٹ وہ دیتی تھی۔ عرب کے لوگ لے کے جاتے تھے، تجارت کرتے تھے، پیسہ لاتے تھے۔ محل میں قالینوں پر چلنے والی کنیزیں دائیں بائیں رہتی تھی، کوئی کنگھی کر رہی ہے، کوئی کپڑے بدلوا رہی ہے۔ اب سوچیں کہ ملکۃ العرب رانی ہے اور یہاں یتیم عبداللہ ہے، مگر جناب اپنے چچا سے کے بیٹے سے کہا کہ میرا رشتہ منگوا، مگر ادھر جناب ابو طالب بھی چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کا عقد کرے۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام اپنے بھائی کو لے کے گئے، جیسے ہی رشتہ کیا ویسے ہی قبول کر لیا جناب خدیجہ نے، اور یہ عقد بھی جناب ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ اب یہاں سے جو چلی ہے زندگی جناب خدیجہ کی عیش و عشرت کی زندگی تھی، کوئی دنیا میں ان کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اللہ نے ان کو ہر چیز سے نوازا تھا۔ بھائی دولت کی تو لوگ ان کی عزت بھی کرتے تھے، احترام بھی کرتے تھے، وہ سخی بھی تھی۔ اگر اللہ نے دولت دی تھی تو دیکھیں سخاوت کا نتیجہ بھی یہ ہوتا ہے
کہ اللہ ایسے مقام پر پہنچا دیتا ہے جو دین اور دنیا میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے. کیونکہ حدیثوں میں یہ ہے کہ اللہ سخاوت کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے. جتنا سخاوت کرنے والے کو پسند کرتا ہے اتنا بخیلوں سے نفرت کرتا ہے. اللہ یوں کسی سے نفرت نہیں کرتا. اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. کبھی کبھی اللہ انسان سے محبت کرتا ہے، اس کے عمل سے نفرت کرتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کے عمل سے اللہ محبت کرتا ہے اور انسان سے نفرت کرتا ہے. تو جو انسان سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، جن سے نفرت کرتا ہے وہ کافر ہے، کیونکہ انہوں نے انکار کیا وحدانیت کا. بہرحال جناب خدیجہ جس وقت بیاہ کے رسول اللہ کو اپنے گھر نہیں لائی تھی. آج ہمارا معاشرہ جو فتنے کا شکار ہے، ماں باپ کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ دے دیتے ہیں بیٹی کو گھر. پہلا فتنہ آتا ہے بیچ کہ گھر ہم نے دے دیا، اب ہماری بیٹی کو سسرال میں کوئی بھی تکلیف ہوئی تو بیٹا ہے نا تمہارے پاس، جاؤ گھر میں شفٹ ہو جاؤ. جناب خدیجہ ان کے بنی ہاشم کے یا اسلام کے کارندے ہیں، اس خاندان میں آ رہی ہیں تو کیا درس دے رہی ہیں؟ میں اپنا محل چھوڑ کر رسول کے گھر رخصت ہو کر آئی ہوں. کیا تھا رسول اللہ کے گھر میں؟ رسول اللہ پر سب سے پہلے ایمان لانے والی 3 لوگوں نے جماعت نماز پہلے پڑھی ہے. رسول اللہ، مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، دو مردوں اور 1 عورتوں میں جناب خدیجہ کا نام پہلا ہے. جماعت کی نماز پڑھی. مگر جب اب اس گھر میں آئی ہیں تو سمجھ لیں نہ قالین ہے نہ ریشمی لباس ہے، جو کچھ ہے سارا کے سارا وہ وقت اسلام کا اتنا سخت ترین تھا. رسول اللہ رنجیدہ بیٹھے ہیں. کیا خدیجہ، جناب خدیجہ پوچھتی ہیں کیا ہوا محمد کا؟ کیا کروں، ایک طرف تمہاری دولت ہے، دوسری طرف غریبی ہے مسلمانوں کی. فوراً جناب خدیجہ نے یہ نہیں کہا، فوراً دولت ساری اکٹھا کی، کہا کہ یہ جو ہے یہ سب آپ کا ہے، اس میں میرا کچھ نہیں ہے، جیسا چاہے آپ اس کو استعمال کریں. رسول اللہ نے وہ دولت مسلمانوں پر خرچ کی. اسلام کے لیے ایسے ہی اسلام نہیں پھیل گیا. بنی ہاشم نے خون بھی دیا ہے، دولت بھی دی ہے، تب جا کے آج ہم تک آیا ہے اسلام. اب سارے مکے اور مدینے کے لوگ، سارے مکے کے لوگ، سارے تاجر میرے قرض دار ہیں. سب کو بلوایا، سارے تاجروں کو بلایا، کہا کہ میرا قرض دے دو. کہا کوئی ہماری حیثیت ہی نہیں جو ہم آپ کا دیں. کا ایمان لاؤ. کتنے لوگوں کو مسلمان کیا جناب خدیجہ کی دولت نے، معاف کر دیا پیسہ. کا ایمان لے آؤ. یعنی مسلمان بنایا ان کو، جو کافر تھے، جو جہنمی تھے، ان کو جنت کی طرف لے کر آئے. اب جناب خدیجہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب کفار نے بائیکاٹ کیا ہے تو 3 سال شیب ابی طالب میں تھی. وہ 3 سال کی ہسٹری پڑھیں کہ کھانا پینا کچھ نہیں تھا، ختم ہو جاتا تھا. کیونکہ نہ کھانا جا سکتا تھا اندر، نہ باہر سے یہ لوگ باہر آ سکتے تھے اندر سے یہ لوگ. تو جو گھاس اگتی تھی وہ گھاس چبا چبا کے یہ لوگوں نے 3 سال، 1-2 دن نہیں. تو دیکھیں یہ چیز جناب زینب کو کتنا صبر دلاتی ہے کہ جناب زینب اسی نانی کی نواسی ہے. وہ شیب ابی طالب تھا اور یہ شام کا زندان تھا. جب جناب خدیجہ کی اگر ہم نے ہسٹری دیکھیں تو اس طرح کا صبر کیا، اور رسول اللہ جب دیکھتے تھے جناب خدیجہ کو تو ایسا لگتا تھا کہ ان کے سارے رنج و غم دور ہو جاتے تھے. تو صبر آیا جناب خدیجہ کا. ان کی بیٹی جو سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا،
ایام فاطمی میں ہم نے جانا کہ کتنا میری بیوی پر کس طرح کے مظالم ڈھائے گئے. یہ ساری چیزیں جناب زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. صبر آیا نانی کا، استقامت آئی ہے جناب سیدہ کی، کہیں سے قدموں میں لغزش نہیں آئی. امامت کی حفاظت کے لیے، امامت کی خدمت کے لیے، امام کو بچانے کے لیے جو جناب سیدہ نے کیا وہی ان کی بیٹی نے کربلا میں کیا. ہم اگر تاریخ کو دیکھیں تو تاریخ اس طرح سے اس موڑ پر لاتی ہے کہ کہیں پر جناب زینب نے امام حسین کو مشورہ نہیں دیا ہے. تاریخ جناب سیدہ بہترین بیٹی، بہترین ماں، بہترین زوجہ. ایک پہلو جو عورت کا ہے وہ جناب سیدہ اس سے محروم تھی کیونکہ جناب سیدہ کو بھائی نہیں تھا. اس لیے جناب زینب ثانیہ زہرا، بھائی کا جو پہلو تھا وہ جناب زینب نے پورا کیا. ایک شفیق، ایک رفیق، ایک بہترین دوست، ایک بہترین بہن کی مثال پیش کی. امام حسین علیہ السلام نے جب 28 رجب کو تیاری شروع تھی، کہا بھیا کب نکلنا ہے، تو اتنا ہی کہا تھا کہ زینب میں تو تمہیں لے جاتا مگر کیا کروں، عبداللہ پر تمہارا حق ہے. کہا بھیا میں عبداللہ سے اجازت لے چکی. زینب مگر میں جانتا ہوں میں جس سفر پر جا رہا ہوں وہ سفر بہت سخت ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. امام امتحان لے رہے ہیں جناب زینب کا. کیوں؟ امام جانتے ہیں جناب زینب نے 2 سفر اپنے بابا کے ساتھ کیے تھے. اس سفر میں جب مولا کو ظاہری خلافت ملی تھی، جب مدینے سے کوفہ لے کر جانے تھے تو بتایا یہ جاتا ہے کہ مولائے کائنات تھوڑی تھوڑی دیر میں پوچھتے تھے زینب تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، زینب کچھ چاہیے تو نہیں ہے، زینب پیاس تو نہیں لگ رہی ہے، زینب دھوپ کی گرمی تو نہیں محسوس کر رہی. یعنی جناب زینب کا اتنا خیال رکھتے تھے. امام حسین جانتے تھے کہ میری بہن وہ ہے، کیونکہ مولائے کائنات کی بیٹیاں کبھی دن کے اجالے میں دہلیز سے کمرے کی باہر دالان میں نہیں آئی ہیں. امام حسین اس چیز کو جانتے تھے. جب جناب سیدہ کو قبر میں دفنا کر مولا واپس آئے تھے، 5-6 سال کی بچی، بابا مجھے قبر پہ جانا ہے امی کی. کہا بیٹا آج نہیں کل لے چل. دوسرا دن آیا، کہا بابا مجھے اماں کی قبر پہ جانا ہے. کہا بیٹا ابھی دن کا اجالا ہے، شام کو چلے گی. جب شام ہوئی کہا بابا اب مجھے لے چلیے، مجھے جانا ہے اماں کی قبر پہ. کہا زینب ابھی لوگوں کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، آج رات ہونے دو، جب سناٹا ہوگا تو میں لے کر چلوں گا. جب آدھی رات ہوئی تو مولائے کائنات نے کہا چلو زینب. آگے آگے علی علیہ السلام ہے، ان کے پیچھے جناب زینب ہے، ان کے پیچھے دونوں بھائی ہیں. وہی مباہلہ کا نقشہ ہے، آگے آگے رسول ہیں تو یہاں آگے آگے علی ہیں. وہاں پر بطول تھی تو یہاں پر علی کی بیٹی ہے. جس طرح سے مباہلہ اس طرح سے رات میں چلے. قبر پر جناب سیدہ کی شمع جل رہی تھی. علی علیہ السلام نے کہا حسن شمع بجھا دو. شمع بجھا دی. بابا کیوں؟ کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی یہاں سے گزرے نامحرم تو وہ علی کی بیٹی کا سایہ دیکھے. امام حسین جانتے تھے کہ میری بہن کبھی دن کے اجالے میں باہر نہیں آئی. تو یہی کہا زینب ہمیں بہت سفر کرنا ہوگا. کہا بھیا میں راضی ہوں. کہا اس سفر میں بہت تکلیفیں آئیں گی. کہا بھیا مجھے گوارا ہے. کہا زینب اس میں جو ہے تو بھانجوں بھتیجوں کا داغ سہنا پڑے گا. کہا بھیا زینب کو منظور ہے.
जनाब ज़ैनब बेचैन है, ऐसा न हो कि मेरा भाई कहे कि नहीं ज़ैनब मैं नहीं ले जाऊंगा। कहा भैया मुझे मंजूर है। कहा ज़ैनब तेरे बेटे खोना पड़ेंगे। कहा मैं अपने बेटों को तुम पे कुर्बान कर दूंगी। भैया ज़ैनब जाएगी। कहा इमाम हुसैन कहते हैं ज़ैनब खैमों को लूटा जाएगा। कहा भैया लुटवा दूंगी। फिर इमाम रो के कहते हैं ज़ैनब सर से चादर छिन जाएगी। कहा भैया अगर इस्लाम के लिए मैं भाई दे सकती हूँ तो चादर क्यों नहीं दे सकती? ये वो ज़ैनब है। कहा ज़ैनब तुझे तो चलने की भी आदत नहीं है। हम मदीने से मक्का जाएंगे, मक्के से करबला जाएंगे। ज़ैनब तेरे बाजुओं में बंधी रसन होगी। तू कैदी बनकर करबला से कूफा जाएगी, बाजारों में दरबारों में जाएगी। शाम के बाजारों में हाथ जोड़ के रो के कहती भैया ये जो आज मुझे आप कह रहे हैं अम्मा ने आखिरी वक्त में मुझे बता दिया था। भैया मैं राजी हूँ, ज़ैनब मगर आपके साथ जाएगी। भैया अगर ज़ैनब ना गई तो ज़ैनब मर जाएगी। ये काफिला जब चला है ज़ैनब हर जगह साथ है। ये वही ज़ैनब है कि आशूर के दिन तक के अपने भाई की सलामती के लिए हर चीज़ कुर्बान की। मगर जब आखिरी में इमाम आए, इमाम ने कहा ज़ैनब खुदा हाफिज़। एक मरतबा गले में बाहें डाल के जानती थी बस अब इसके बाद मेरा भाई नहीं मिलेगा। गले में बाहें डाल के चिल्ला के रोई है, बेहोश हो गई। इमाम होश में लेकर आए, एक तन्हा कमरे में हुजरे में गए। कहा ज़ैनब अब तुम साबिरा की बेटी हो, सब्र का मुजाहरा करो। अब तुम्हारा भाई जा रहा है नाना के दीन की हिफाजत के लिए। अब तुम्हें मैंने करबला फतह की, मैं करबला फतह करूँगा। मेरे लिए एक करबला थी। ज़ैनब तुम और सैयद सज्जाद को कदम कदम पर करबला को फतह करना है। ज़ैनब आंसू पोंछ लो। अब आज के बाद अपने भाई से ये आखिरी मुलाकात है। किस दिल से, किस तरह से ज़ैनब ने अपने भाई को रुखसत किया। शिम्र के खंजर के नीचे देखा, सर नौ के नेज़ा पर आया। किस तरह जिस्म रेती पर तड़पता देखा, बेगुस्ल कफन भाई का लाशा। ज़ैनब ने सब बर्दाश्त कर लिया, कैद की सख्तियाँ झेल ली। जिस वक्त कैद से रिहाई मिली है, जनाब ज़ैनब ने हर मकाम पर एक एक जगह रुक कर करबला के मजालिम लोगों को बताए हैं। कितने ऐसे थे जो रास्ते में मुसलमान हुए। जिस वक्त जनाब ज़ैनब वापसी में आई हैं करबला आकर सिर्फ इतना ही पूछा था, भैया ज़ैनब को जो काम सौंपे थे भैया मैंने सारे काम कर दिए। भैया आप खुश तो हैं ना? भैया बस आपकी अमानत ना ला सकी। भैया सकीना पर वो जुल्म हुए कि बच्ची जिंदान में मर गई। सैयद सज्जाद ने उसी बटे हुए कुर्ते में सकीना को दफन कर दिया। अजब नहीं भाई ने कहा हो ज़ैनब तेरा भैया तुझसे शर्मिंदा है। ये वही ज़ैनब है जब मदीना आई है, अरे गिरिया करती है। यजीद तक खबर गई कि ज़ैनब इनकलाब वबा करेगी, का कैद करके भेज दो। अब जो कैद का नाम आया माँ की कब्र पर आई। अम्मा अब ज़ैनब में ताकत नहीं कि दोबारा कैद की सख्तियाँ बर्दाश्त करूँ। आखिर बीबी की शहादत शाम में
परवरदिगार हमारी मजलिस मातम अज़ादारी नासरों के कलील नजरानी को कबूल कर ले। जब सानी ज़हरा पहुँची वतन तो कोई भी पहचान न पाया। अरे अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने पूछा, तू कौन है, क्या नाम है तेरा ज़ईफ़ा। ये सुन के बुका करने लगी सानी ज़हरा। अरे ज़ौजा हुआ भी मुझे पहचानो खुदारा। मैं औनो मोहम्मद की माँ हूँ, मैं औनो मोहम्मद की माँ हूँ, मैं औनो मोहम्मद की माँ हूँ, मैं औनो मोहम्मद
شان